بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنی تمام تر برکات کے ساتھ انتہائی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر سایہ فکن ہیں۔ آج 2 مئی ہے، ہفتہ کا دن، اور آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں جس کا سمجھنا اور جس پہ گہرا غور و فکر کرنا ہماری پاکستانی سیاست کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس بہت ہی اہم موضوع پہ بات کریں، اگر آپ نے اب تک طارق چودھری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور اپنے کومنٹس سے ضرور نوازیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی، ہم اپنے معاشرے میں اور اپنی سیاست میں دیکھتے ہیں ہر مرحلے اور ہر معاملے میں کانسپریسی تھیریز، سازشی نظریات کی بھرمار نظر آتی ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، واقعہ ہو، حادثہ ہو، تو ہم سب سے پہلے جو بات کرتے ہیں اس کے حوالے سے مختلف سازشی تھیریز پہ ڈسکشن ہوتی ہے۔ اور آج جب کرونا ایپیڈیمک صورت اختیار کر چکا تو کرونا کے حوالے سے بھی ہم اپنی اسی عادت کو استعمال کرتے ہوئے سازشی نظریات ڈھونڈ کے نکال کے پوری دنیا سے لا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو ان پر قائل کرنے پہ بضد ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں بھرمار ہے کانسپریسی تھیریز کی ہمارے معاشرے میں؟ نہ صرف سوشل میڈیا نیٹ ورکنگ اور واٹس ایپ گروپس میں، بلکہ ہم سے آگے جا کے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی بہت سارے سازشی نظریات سننے اور پڑھنے کو مل رہے ہیں۔ اگرچہ انسانی فکر اور سوچ ہمیشہ سے ہی سازشی نظریات کو بہت اہمیت دیتی آ رہی ہے، مگر گزرے چند سالوں میں تو انتہا ہی ہو گئی ہے اور ان نظریات میں اضافہ کی رفتار بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ جنوری اسی سال کے پہلے مہینے میں ایک سازشی نظریات بہت تیزی سے وائرل ہوا، بہت تیزی سے پاپولر ہوا، اور وہ کیا تھا کہ کرونا وائرس بطور بایولوجیکل ویپن یعنی حیاتیاتی ہتھیار ایک سائنسی لیبارٹری میں تیار کیا گیا ہے، اور ہم اس سازشی تھیوری کو لے کے ایسے دوڑے کہ ہر بندے کے منہ پہ، زبان پہ یہی چیز نظر آ رہی تھی، ہر آدمی ایک دوسرے کو یہی سنانے پہ لگا ہوا تھا۔ یہ سازشی نظریہ بھی بہت پھیلا کہ کرونا وائرس اسرائیل اور امریکہ کی مشترکہ ایجاد ہے اور اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ چین کی اقتصادی طاقت کو تباہ کر دیا جائے، اور اس مقصد کے لیے امریکہ نے ووہان میں اپنی فوج کے ذریعے سے یہ وائرس پھیلایا تھا تاکہ چین کی معاشی ہب ووہان کو بری طرح سے تباہ کر کے رکھ دیا جائے اور اس طرح سے چین کی
معیشت اور اقتصادیات کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ کر رکھ دیا جائے۔ ایک اور کانسپریسی تھیوری یہ بھی ہے کہ یہ وائرس خود چین ہی نے بنایا تھا تاکہ وہ کورونا کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہوئے دوسرے ملکوں کی مدد کرے، پہلے انہیں تباہ کر لے، پھر ان کی مدد کرے، نیک نامی حاصل کرے اور اپنے لیے اقتصادی سپیس حاصل کرے، اور ون بیلٹ ون روڈ کا منصوبہ جو وہ پوری دنیا میں پھیلانا چاہتا ہے اس کے لیے اسے بڑی آسانی سے مواقع میسر ہو سکیں۔ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ان تمام تھیریز کی بہت سختی سے تردید کی ہے اور ان سب سوچوں کو کانسپیریسی تھیریز یا سازشی نظریات قرار دے دیا ہے۔ ایک عام اندازہ ہے کہ 60% برطانوی شہری مختلف کانسپیریسی تھیریز یا سازشی نظریات پر پختہ یقین رکھتے ہیں، اور 30% امریکیوں کا بھی یہی حال ہے۔ پاکستان میں تو عوام بلکہ ہماری ایلیٹ، سیاسی ایلیٹ ہر سماجی، معاشی اور سیاسی معاملے کو سازشی تھیوری سے ہٹ کر دیکھنے کے روادار ہی نہیں ہیں۔ ہم لوگ کانسپیریسی تھیوریز کی، سازشی نظریات کی اینک 24 گھنٹے لگائے رکھنے کے عادی ہیں۔ کسی بھی مرحلے پہ یہ اینک اتار کر معاملات کو حقیقی نظر سے دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ہماری ایک پختہ سازشی تھیوری یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی غلط ہوتا ہے یہ سارا کیا درا مغربی ممالک کا اور خاص طور پر امریکہ کا ہوتا ہے۔ ہر برائی کے پیچھے لازماً امریکہ ہی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ بات کافی حد تک ٹھیک ہے کہ روزمرہ معاملات اور تاریخ کے مختلف ادوار میں منفی رویوں کے حامل افراد ہر قدم پر سازشیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش میں تبدیل کرنے کے لیے بھارت نے دہائیوں پر مشتمل سازش کی، اور وہ اس کام کے لیے 47 سے ہی، جب سے برصغیر آزاد ہوا، لگا ہوا تھا کہ پاکستان کے دونوں حصوں کو آپس میں توڑ دیا جائے۔ لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں اگر سازشی تھیوریز کی نظر سے ہی دیکھنے کی عادت اپنا لی جائے تو ذہنی سکون کو کسی طرح بھی بحال نہیں رکھا جا سکتا، اور نتیجتاً ذہنی بیماریوں سے بچنا تو ممکن ہی نہیں رہتا۔ ناظرین، 2018 ایسی نفسیاتی وجوہ ہیں جنہیں ماہر نفسیات جن ولیم اپنی کتاب دا سائیکالوجی آف کانسپیریسی تھیوریز میں وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ یہ وجوہات لوگوں کو سازشی نظریات پر اعتقاد رکھنے پر مجبور کرتی ہیں۔ سب سے اہم ترین جو وجہ ہے اس نے بتائی، خود کو غیر محفوظ سمجھنا۔ یہ ہے وہ سب سے طاقتور وجہ جو لوگوں کو مختلف قسم کی سازشی نظریات پر پختہ یقین رکھنے کی طرف راغب کرتی ہے۔ چونکہ سخت سماجی مشکلات اور غیر متوقع حالات نے انسان کو عجیب طرح کے فوبیاز اور خوف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ آمدنی میں عدم مساوات، دہشت گردی، وبائی امراض، سیاسی عدم یقینی، غیر یقینی کی کیفیت، موسمیاتی تبدیلی اور گھریلو اور علاقائی پریشانیاں لوگوں میں
شدید عدم تحفظ کا احساس پیدا کرتی ہیں۔ لہٰذا ہر کوئی شخص ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھنے میں لگا رہتا ہے اور پریشان کن حالات میں دماغ کی بجائے دل کے ذریعے سے سوچنے کی عادت اسے پڑ جاتی ہے اور عقل پر جذبات غالب آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اپنی جذباتی تسکین کے لیے سازشی نظریات کو ماننا اور پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، تعلیم و تحقیق سے دوری بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ سوشل میڈیا، سوشل نیٹ ورکنگ نے سازشی نظریات سے بچاؤ کو بہت ہی مشکل بنا دیا ہے۔ یہ بے ہنگم دور سوشل نیٹ ورکنگ کا ہر وقت کوئی نہ کوئی سازشی تھیوری ہم پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ بھی متعدی مرض کا روپ دھار چکی ہے۔ لیکن سائنسی نقطہ نظر اپنا کر اور تعلیم و تحقیق کی عادت کو پختہ کر کے ہم کافی حد تک اس برائی پر قابو پا سکتے ہیں۔ بدگمانی سے بچتے ہوئے، جذبات پر قابو پا کر اور معلومات پر فوری اور منفی رد عمل دینے سے بچتے ہوئے مدبرانہ سوچ اپنانا اور سوچی سمجھی اور حکمت پر مبنی رد عمل کا اظہار کرنا اس چیز کا بہترین توڑ ہے جو ہمیں سازشی نظریات جیسی ذہنی کمزوری میں مبتلا ہونے سے بچا سکتا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ سازشی تھیوریز پر پختہ یقین رکھنے والوں کی صحبت سے دور رہا جائے اور صاحب رائے افراد، پختہ ذہن رکھنے والے لوگ، پڑھے لکھے، مثبت اور پرامید ایسے لوگوں سے تعلقات بڑھائے جائیں۔ مایوس لوگ اور ہر وقت گلے شکوے کے ڈھیر لگانے والے لوگوں سے بھی ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ آپ اپنے ذہن کو ذہنی بیماریوں اور نفسیاتی امراض سے بچا پائیں۔